السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ سب کی اپنی غزل شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں برکھا ٹی وی۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، سارے جانتے ہیں کہ ہمارے موسٹ سینئر سرور بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں سر؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر۔ چلیں ماشاء اللہ۔ تو سر اور اپنی صحت طبیعت کا سنائیں، کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم چل رہا ہے، کبھی کوئی مسئلہ نہیں پیدا کیا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کرے بھی نا۔ آج ہم سر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کو بتایا کہ پچھلے دنوں میں الطاف صاحب ہمارے فلم انڈسٹری کے موسٹ سینئر جو لیجنڈ ہے الطاف صاحب، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ سے انٹرویو کریں، کیونکہ آپ ماشاء اللہ پروڈیوسر ہیں۔ سپر سٹار فلم میں ان کی مولا جٹ، چنور یام اور بازار حسن اور بہت ساری ایسے سپر سٹار فلمیں ان کی ہیں۔ تو سر کیا کہنا چاہیں گے ان کی وفات پر؟ انہوں نے ہمیشہ میری عزت کی جی اور بڑی ادب کیا، احترام کیا۔ جی میرے دل سے دعائیں ہیں کہ اللہ کریم ان کی زندگی میں کوئی خطا ہو گئی ہو تو اللہ انہیں معاف کر دے، آمین اور ان کو بخش بھی دے، اور اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے بہترین باغ بنائے، آمین اور ان کے بچوں کو، فیملی کو، ان کے سوگوار خاندان کو اللہ صبر جمیل عطا کرے۔ آمین۔ اور میں ان کا ہمیشہ، انہوں نے میری عزت کی ہے اور میں نے ان کو عزت سے دیکھا ہے، ماشاء اور انہوں نے بڑی بڑی سپر فلمیں بھی بنائی ہیں، جی اور وہ فلم انڈسٹری کے کامیاب ترین ڈائریکٹروں میں رہے ہیں، خاص طور پہ پنجابی فلموں کے جی وہ بڑے ڈائریکٹر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اللہ پاک ان کو بخشے، آمین۔ اور ان جیسا وہ جو پروڈیوسر کے حق میں رہنے والا جی جی ڈائریکٹر ہے، صحیح یہ سب ڈائریکٹروں کو ان سے سیکھنا چاہیے صحیح۔ کہ جو فائنانسر بھی ہو نا، جی اگر جی وہ پروڈیوسر نہ بھی ہو جی تو فائنانسر بھی جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے، بے شک۔ وہ نیکسٹ ٹو گاڈ ہوتا ہے، وہ اس انڈسٹری کو ہر شخص کو دینے کے لیے آتا ہے، اس کو صحیح کام بھی دیتا ہے اور اس کو معاوضے بھی دیتا ہے۔ اور صحیح پروڈیوسر کی وجہ سے، پروڈیوسر کی دو قسمیں ہیں، جی ایک ہوتے ہیں کریٹو پروڈیوسر، صحیح ایڈمنسٹریٹو پروڈیوسر، ایک ہوتے ہیں فائنانسر قسم کے پروڈیوسر۔ یہ فائنانسر قسم کے پروڈیوسر جو ہیں ان کے لیے الطاف صاحب جیسے ڈائریکٹروں کو پوری ڈیڈیکیشن سے کام کرنا چاہیے۔ ان میں یہ خوبی تھی جی کہ مثلاً انہوں نے اسماعیل چودھری کی کچھ 4-5 ہٹ فلمیں انہیں دی، اور ایک بار اسماعیل چودھری صاحب، اللہ ان کو بھی بخشے، وہ بھی اچھے پروڈیوسر تھے، جی اس میں پروڈیوسروں والی بات تھی، اچھا وہ صرف فائنانسر نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں اسکرپٹ خود بناتا ہوں، میں میوزک خود بناتا ہوں، گیت خود لکھواتا ہوں، اور میں الطاف حسین کو کھڑا کر دیتا ہوں، یعنی ڈائریکشن پہ۔ تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا اسماعیل چودھری صاحب، آپ ہر بار الطاف حسین کو ہی کھڑا کیوں کرتے ہیں؟ یہ آپ ہٹ ہوتے ہیں تو الطاف کی وجہ سے ہٹ ہوتے ہیں، زبردست، یہ آپ کو ان مائنڈ رکھنا چاہیے۔ صحیح بات اور ہے۔ یہ بات جو آپ نے تھرڈ پارٹیوں سے کہنی ہوتی ہے، ہاں جی وہ میرے جیسے کریٹو پروڈیوسر سے آپ کہہ رہے ہیں۔ صحیح میں بات، نے کہا میں نے 5 فلمیں بنائی ہیں، صحیح میں نے 8 ڈائریکٹروں کو بدلا ہے اس میں، تو صحیح آپ تو الطاف صاحب کے سامنے مجبور ہیں، آپ ان کی وجہ سے ہی ہٹ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو سر آپ کی بھی کوئی مووی کی الطاف صاحب نے؟ جی نہیں، کوئی مووی نہیں کی؟ اتفاق ایسا جی کہ الطاف صاحب جو ہے نا، وہ میرا اور ان کا انداز اور مزاج جو ہے اچھا ڈیفرنٹ تھا؟ وہ ڈیفرنٹ تھا، اچھا ملتا نہیں تھا۔ میں جب ایکشن فلمیں بناتا ہوں اچھا تو میں اس وقت ایک بہت خوفناک قسم کا وہ ہوتا ہوں، اصلی مولا جٹ بن جاتے ہوں گے؟ کمانڈر، اصلی مولا جٹ کی طرح کمانڈ کر رہا ہوتا ہوں۔ صحیح تو جب میں رومانٹک فلم بناتا ہوں تو میں اچھا رومانٹک ہوا ہوتا ہوں، صحیح اور جب میں سوشل فلم بناتا ہوں تو میں بالکل سوشل، اور میں ہوں گائیڈ۔ صحیح میں جو فلم بناتا ہوں اس میں اصلاح کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، اس کا آپ الطاف صاحب کے ساتھ کوئی آپ کا یادگار لمحہ
کیونکہ آپ پروڈیوسر بھی ہیں اور آپ نے کہا میں نے ڈائریکشن بھی آپ نے کی. اس حوالے سے کبھی ان کے ساتھ کوئی اچھے لمحے آپ کے گزرے ہوں یا جیسا بھی لمحہ گزرا ہو کوئی یادگار لمحہ؟ وہ ایک کمال یادگار یہ ہے کہ میں پچھلے 33 سال سے جی رائٹ فرام 33 ایئرس اوکے ڈیلی آئی ایم باؤنڈ ٹو گو ٹو دا شرائن آف داتا گنج بخش علی اجمیری. ماشاء اللہ. تو یہ الطاف صاحب بھی ادھر آتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. یہ ایک بار نیو ایئر نائٹ پہ میں وہاں ایک خاص بوکے پیش کرتا ہوں داتا صاحب. اچھا تو میں نے وہ لا کے ابھی رکھا ہوا تھا. اچھا تو نیو ایئر نائٹ پہ الطاف صاحب بھی آئے. صحیح. تو وہ بوکے ابھی میں نے گنبد کے اندر پیش نہیں کیا تھا. اچھا تو وہ میں نے ایک وہاں پہ رکھا ہوا تھا جگہ پہ. جی. تو ایک وہاں اور بندہ تھا جو میاں اپنا مجاوروں میں سے ایک وہ بندہ تھا جو میں ان کو بڑی عزت دیتا تھا. جی. اس نے وہ گلدستہ جو داتا صاحب کو پیش ہونا تھا اچھا وہ اس نے اٹھا کے تو الطاف صاحب کو دیا. اچھا تو میں نے بڑا اس کو مائنڈ بھی کیا. اچھا کہ لیکن میں چپ رہا. میں نے کہا یہ الطاف کے نصیب میں ہے ماشاء اللہ. بالکل کوئی اس کو بڑی کامیابی ملنی ہے. بے شک ایسے ہی. اس سے پہلے ان کی 3-4 فلمیں فلاپ ہو گئی. اچھا. تو پھر وہ گلدستہ ملنے کا جو ہے رزلٹ کیا آیا جی کہ ان کی ایک فلم تھی چودھری بادشاہ بالکل وہ ہٹ ہو گئی. اچھا پھر اس کی ایک فلم تھی شرافت وہ بھی کامیاب ہو گئی. زبردست. یہ پھر نا وہ پیچھے جانے والے ڈائریکٹروں سے پھر اوپر آ گئے. صحیح. یعنی یہ بھی حضور داتا صاحب کے نوازے ہوئے تھے ماشاء اللہ. یہ وہاں پہ آتے تھے جی اور یہ ان میں اور مجھ میں ایک کامن بات تھی. صحیح. کہ ہم داتا صاحب کے عقیدت مند تھے. وہ تھے میں اب بھی ہوں اور اللہ پاک کرے کہ آگے بھی ان کو داتا صاحب کی شفقت نصیب ہو. آمین. اور ان کو ان کی قبر کو اللہ جنت کے باغوں میں سے بالکل وہ تو نمازی تہجد گزار بھی. وہ نمازی بھی تھے. ہاں جی نمازی بے شک پرہیزگار بہت تھے. پرہیزگار بھی تھے اور کوئی اسکینڈل نہیں بنے جی لیکن انہوں نے شادیاں کی ہیں. جی بالکل. وہ شادیاں جو ہے ان کی انفارچونیٹلی جی وہ کامیاب نہیں ہو سکی. بالکل. عالیہ بیگم سے شادی کی تو وہ علیحدگی ہو گئی. صحیح. غالباً شمسہ کنول سے شادی کی وہ بھی علیحدگی ہو گئی. جی پتہ نہیں اور بھی اس سے پہلے ان کی ان کی والدہ نے سب سے پہلی شادی کی تھی. شادی بھی تھی وہ چلی نہیں ہے. صحیح. سر تھوڑی سی معذرت کے ساتھ ابھی یہ ٹاپک ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ وائرل ہوا کہ نہیں. الطاف صاحب خود بتاتے تھے میرے ایک انٹرویو میں ٹی وتھ غزل کا آپ کا بھی میں نے ماشاءاللہ اس کا کیا ہوا ان کا بھی میں نے کیا تھا. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی عالیہ بیگم جو ہے اپنا یہ شادی کے بعد بھی کام کرے کیونکہ میں نے ان کو 1-2 فلموں میں لیا لیکن وہ جو ہیروئن سے ایک سے کام لیا جاتا ہے نا وہ میں ان سے لے نہیں پاتا تھا. جب بھی میں مجھے کوئی ایسا کام کرتا تھا تو مجھے ایک دم اپنی بیوی کا خیال آ جاتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے. تو اس لیے مجھے مناسب میں نے ان کو منع کیا. تو پھر اس کے بعد وہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں تمہیں تو چھوڑ سکتی ہوں لیکن میں فلم انڈسٹری نہیں چھوڑ سکتی. جس بات پہ میں وہاں پر اسی وقت اٹھا جو میرے پاس پیسہ تھا جو انگوٹھیاں جو کچھ بھی تھا کہ میں نے اپنی ایک شلوار قمیض لی اور میں نے ایک اپنے بندے کو فون کیا اور میں وہاں پر ہی واپس آ گیا اٹھ کے آ گیا. تب ان کے 2 بچے تھے. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ بات یہ ہے ان کے پرسنل افیئر پرسنل میٹر اس میں انوالو نہیں ہوا. صحیح. مجھے اس کا کوئی بہت سارا پتہ ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن ان کی مسز عالیہ آپ کی تو فلموں میں اتنی کام کیا انہوں نے. پہلا شاٹ میں نے ان پہ لیا. ہاں جی مولا جٹ میں. مولا جٹ جی بالکل. اور ایک پہلا گانا بھی ان پہ پکچر آیا. بالکل ایسا ہی ہے. اور میری فلم جو ہے اس کی کامیابی میں عالیہ بیگم کا بھی بڑا ہاتھ ہے. بے شک. ان کی پرفارمنس نے پکچر کی بنیاد ایسے رکھ دی بالکل کہ ایک مظلوم لڑکی جس کے سر سے چادر اتاری جاتی ہے اور اس کی وجہ سے کہانی شروع ہو گئی کہ میرا کریکٹر جو ہے جی وہ غریب بچیوں کے سر ڈھانپنے والا تھا. ان کے سروں سے دوپٹے کھینچنے والوں سے انتقام لینے والا اور ان کے خلاف انصاف دینے والا تھا.
ایسے ہی ہے. اور پھر وہ ظالم جابر اور آمر قسم کے لوگوں کو وہ گرا کے ان کو ذلیل و خوار کر کے جی تو معاشرے کو ان کا عبرتناک انجام دکھانے والا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. وہ عالیہ بیگم اس کی بنیاد بنی. صحیح. تو خیر وہ گھریلو معاملے میں ان کا کیا تھا مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن وہ حقیقتاً اگر پاکستان میں کوئی سپر سٹار آرٹسٹ رہی ہے صحیح. جس نے آل راؤنڈر وہ آرٹسٹ ہے کہ وہ ڈانسر ہے تو کمال ہے، وہ مظلوم لڑکی بنتی ہے تو کمال ہے، وہ اپنا کامیڈی کرتی ہے تو کمال ہے. وہ آل راؤنڈر تھی عالیہ بیگم، اور میں اب بھی ان کی بہت عزت کرتا ہوں. جو اچھا، آپ کی ملاقات ہوتی ہے ان سے؟ ملاقات ہوتی ہے، میں ان کو آج بھی آنر کرتا ہوں. صحیح. کیسی مدر کیسی ہیں؟ کیونکہ بچے تو ان کے پاس ہی تھے نا، تو کیسی ان کی بچوں کی پرورش، ماں کیسی ہیں وہ؟ ان کا جو بھی فیملی میٹر ہے جی وہ اس میں نے کبھی کیا. اچھا اچھا اچھا. میں ان کی ایز پرفارمر ایکٹریس صحیح. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں کہ اگر کوئی آل راؤنڈر آرٹسٹ ہے اس ملک میں جی تو اس میں عالیہ بیگم اور آسیہ بیگم. آسیہ کے ڈیتھ کا مجھے بڑا افسوس. اس نے میری پکچر میں مولا جٹ میں جی ایسا رول کیا، عالیہ نے بھی ایسا کیا. پھر اس میں میڈم نور جہاں نے گیت گایا پہلا، وہ عالیہ پہ پکچرائز ہوا. بالکل ایسے ہی. پھر یہ بعد میں فلمیں کاپی ہوتی ہیں، ایسے ہی. مولا جٹ انڈیا میں بھی کاپی ہو رہی ہے، ہالی ووڈ میں کاپی ہو رہی ہے. پاکستان اب تک میرے سیٹ کیے ہوئے ٹرینڈ پہ چل رہا ہے. صحیح. لیکن ابھی یہ جو پکچر بنی ہے لیجنڈ آف مولا جٹ، جی جی حالانکہ بزنس اس نے بہت اچھا کیا ہے جی اور وہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اور میری دعا بھی ان کو لگی ہے، جی بلال لاشاری کو اور اس کے والد کو اور پوری فیملی کو. جی اور انہوں نے بہت پیسہ کمایا ہے. جی لیکن فلم میری تھی انصاف پہ، جی انہوں نے فلم بنا دی انتقام پہ. اس میں سبجیکٹ لیس فلم انہوں نے بنائی ہے. جی آپ کو بھی یاد میں ہے؟ نے ہاں جی میں نے دیکھی تھی، ہم اکٹھے ہی تھے. شو پہ بالکل پہلے شو پہ ساتھ ہی تھے. ایسے ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ میکر نہیں ہے اس ملک میں، فلم میکر نہیں ہے، جس کی وجہ سے انڈسٹری بالکل. سر جیسے ابھی آغا حسن اصغری وہ بھی اسی سال میں چلے گئے، اور اب الطاف حسین جو ہیں دونوں ہی جو بہت بڑے ڈائریکٹر تھے اور دونوں ہی اس دنیا فانی سے چلے گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آنے والے وقت میں کوئی ایسا ڈائریکٹر جیسے انہوں نے فلمیں بنا دیں، جو ڈائریکشن کر دی، کوئی اور کر پائے گا یا کرے گا؟ بات یہ ہے کہ ہر وقت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. جی بالکل. اب یہ جو بچہ ہے بلال لاشاری، جی بالکل. اس نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ فلم سبجیکٹ لیس فلم کو اس نے اس طرح سے ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو پریزنٹ کیا ہے بالکل کہ وہ کامیاب ہو. تو یہ فلم کے جو ہے نا ہٹ کروانے کے وہ ایک ایلیمنٹری ہوتا ہے. اچھا. یہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کسی فلم کا کوئی گانا ہٹ ہو گیا تو وہ گانا ہی دیکھنے لوگ جا رہے. صحیح. اور پھر ہم جب آئے تو ہم نے گیتوں کو کامیڈی کو پیچھے کر دیا. ہم نے پکچر کو سبجیکٹ ایسا دیا اور اس میں کریکٹرز ایسے دیے، مولا جٹ، نوری ناتھ، مکھو جٹی، دارو نتنی، کہ وہ جس نے بھی جو رول کیا وہ لگتا تھا اسی کام کے لیے پیدا ہوا ہے. صحیح. وہ بنا ہی اس کام کے لیے. آپ کو الطاف صاحب نے بھی یہ کیا. وہ اپنی بیگم کو بھی انہوں نے کہا جی میں نے اب میری بیگم بن گئی، ہاں جی بیٹھو میں نہیں کرنے دوں گا. ان کی غیرت گوارا نہیں کی، انہوں نے منع کر دیا ان کو. جی بالکل. وہ انٹرویو میں کہا عالیہ بیگم جو تھی جی انہوں نے کبھی کپڑے نہیں اتارے. نہیں بڑی اچھی ڈیسنٹ وہ کرتی تھی کام. کریکٹر کی جہاں کہیں کو ڈانسر کا رول تھا بالکل تو ڈانسر بننے کے لیے تو کچھ نہ کچھ بالکل وہ کرنا پڑتا ہے. مووی ہے نا، بالکل وہ کریکٹر ہے. لیکن وہ ڈائریکٹر تھے، انہوں نے میری مثلاً وہ ہیروئن بنی انجمن جس کو میں نے انٹروڈیوس کروایا. جی اس کا شروع سے یہ شوق تھا کہ میں نے شادی کرنی. صحیح. سر عالیہ بیگم نے جب الطاف صاحب کے ساتھ ڈیورس ہوگی اس کے بعد بھی کوئی فلمیں کی تھی؟
جی وہ جب میری فلم میں کام کر رہی تھی اس وقت پریگننٹ تھی. اچھا مولا جٹ میں. نا ہاں جی ہاں جی. ان کا تھوڑا سا باڈی جو ہے ہیلدی ہے. وہ ہیلدی ہے. صحیح. وہ پریگننٹ تھی. اچھا اچھا. اس کے بعد ان کا بیٹا اس میں سے پیدا ہوا. اچھا اچھا تو اچھا اچھا. وہ خاتون اتنی ڈیڈیکیٹڈ تھی اچھا. کہ انہوں نے پریگننٹ ہونے کے باوجود وہ ڈانس کیا ہے اور وہ محنتی بھی تھی. اور اچھا. فن کے لیے وہ ہر طرح کی سیکریفائز کرتی تھی. صحیح. تو باقی رہی بات میاں بیوی کی، جی بعض بالکل. اوقات دو اچھے انسانوں کے بھی مزاج نہیں ملتے بالکل ایسے ہی ہے سر. سوئی اڑنے کی دیر ہے، کہیں پہ بھی اڑ جائے گی اور وہاں پر معاملات ختم ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. جی تو ویور اس کے ساتھ ہی اپنی غزل شاہ کو اجازت دیں اور کمنٹس میں بتائیے گا سرور بھٹی صاحب نے اتنی اچھی گفتگو کی ہے اور الطاف صاحب کی جو ہے اظہار افسوس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی بہت ساری چیزوں پہ روشنی ڈالی ہے. تو آپ یہ باتیں سن کے آپ نے کیا سبق حاصل کیا، کیا چیزیں آپ کو اچھی لگی، کیا نہیں لگی، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ ایسی اپڈیٹس جو ہیں ہم آپ کو ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنی غزل شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.